السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ الانفال، رکوع نمبر 3 آدھا، ٹھیک ہے؟ اور میں ہوں آپ کی ٹیچر مس شازیہ۔ جی اسٹوڈنٹ، سورت کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو ان آیات کا جو آج ہم پڑھنے والے ہیں پس منظر تھوڑا سا بتا دوں۔ جی، سورۃ الانفال کی جو اسٹوڈنٹ ہم نے پیچھے بھی آیات پڑھی ہیں، اس میں مومنین کو یعنی اسلام جنہوں نے قبول کر لیا ہے ان کو تاکید کی جا رہی ہے اور ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جائے، اور جب بھی تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں، کسی کام کے عمل کرنے کا کہیں، تو اسی وقت اس کو مکمل کیا جائے، اور وہ عمل ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مومنین کے شان نہیں ہے کہ وہ خدا اور رسول کے حکم کو لاپرواہی سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی کہہ دیا، لاپرواہی سے سننا بھی نہیں ہے، کیونکہ سننے کو تو منافقین بھی سنتے تھے نا، کفار بھی سنتے تھے، منافقین بھی سنتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سنتے تھے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے وہ سنتے، اور اس کا اعتراف بھی کرتے تھے، یعنی کہ مانتے بھی تھے کہ ہم نے سن لیا، لیکن چونکہ ان کا ارادہ عمل کرنے کا نہیں تھا، اس لیے بغور یعنی کہ غور سے نہیں سنتے تھے۔ حالانکہ یہ جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیٹھتے تھے، سننے کو کان بھی رکھتے تھے، مگر وہ صرف سنتے تھے، ان کی جو نیت تھی وہ سننے کی تھی، عمل کرنے کی نہیں تھی۔ اوکے اسٹوڈنٹ؟ اور پھر نیکسٹ میں اللہ کی جو سب سے بہترین مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ انسان ہے، کیونکہ میں نے اس کو اشرف المخلوقات یعنی تمام جتنی بھی میں نے پیدا کیے ہیں لوگ، جتنے بھی جانور ہیں، جو کچھ بھی میں نے بنایا، سب پر میں نے برتری دی ہے ان خوبیوں میں عقل کا، اور اگر ہم ان پر عمل کریں گے، ان کو اپنی خوبیوں صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے انسان کا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوبیوں سے وہ بھرپور کام لے رہا ہے، یعنی کہ حق و باطل میں فرق بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حیوانوں میں اسی سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ حیوانوں میں کیا فرق ہے، انسانوں میں کیا فرق ہے، کیونکہ حیوانوں میں تو یہ صلاحیت نہیں ہوتی نا، یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی، کام وہ بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور انسان بھی یہ کام کرتا ہے، مگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ، بوجھ، شعور پیدا کر دیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، ایسے لوگوں کے لیے اسی قرآن پاک میں شرط دواب یعنی جانوروں سے جو سمجھ، بوجھ، کان، ناک رکھتے ہوئے بھی ان پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرط دواب کے نام سے پکارا۔ شرط دواب یعنی کہ بدترین جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ؟ اور جو نیکسٹ آیات ہم پڑھنے والے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف وضاحت فرمائی ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس کام کی دعوت دیتے ہیں، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، یعنی کہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ان کا دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں بھی عزت و اطمینان کی زندگی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے، اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہے، یعنی کہ جب پکارا جائے وہ سب کام چھوڑ کر وہاں پہنچے۔ تو اسٹوڈنٹ، ان آیات میں یہ بات قابل فکر ہے، قابل غور ہے کہ انسان کی سوچ میں، اس کے فعل میں، حکمت میں، قانون، خاص طور پر اس کے ارادوں میں اور دل کے درمیان بدلتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے انسان کا دل، اور کبھی شر کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان فلاح و خیر کا اصل مرکز جو ہے وہ انسانی دل ہے، اور اس کو جو انسان ہے اس کو اپنے دل کی ہر وقت نگرانی ضروری ہے، کیونکہ سب نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور جو دل اس بات پر یقین کامل رکھتا ہے تو اسٹوڈنٹ وہ کبھی بھی انسان جو ہے وہ غفلت کی زندگی گزار نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ جو بھی قومیں گزر چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں، انہوں نے حق قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتی تھیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان کے دلوں میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت دیکھتا تو ضرور ہدایت دیتا۔ اگر اس وقت انہیں آیات سنا بھی دی جاتی، سمجھا بھی دی جاتی، تو یہ ضدی اور متکبر لوگ سمجھ کر ان ہدایت کو قبول نہیں کرنے والے تھے۔
تو اسٹوڈنٹ یہ تھا جو آج ہم پڑھنے والے ہیں ان آیات کا پس منظر. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا پڑھتے ہیں لفظی ترجمہ. چلیں آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگو، اے وہ لوگو یا اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ فرما برداری کرو، یا پھر اطاعت کرو، یا پھر کہنا سنو. ٹھیک ہے. ورسولہ، کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا. کس کی اطاعت کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی. ولا، اور نہ، تولو، روح گردانی کرو، یا کہ نہ پھر جاؤ، عنہ، اس سے، وانتم، اور تم اس سے، وانتم، اور تم تسمعون، سنتے بھی ہو. جی اسٹوڈنٹ، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، یعنی کہ اس سے نہ پھرو. جو آپ کو کہا جاتا ہے اسی وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، حکم بجا لانے کے لیے فوراً سے تیار رہو. اوکے اسٹوڈنٹ. پھر کیا کہا جاتا ہے دوسری آیت میں؟ ولا، اور نہ، تکونو، ہو جانا، کالذین، ان کی طرح جو. ٹھیک ہے، کالذین، ان لوگوں کی طرح جو، قالو، جو کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم، اور وہ، حالانکہ وہ، لا یسمعون، نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں کہا ہے؟ کن لوگوں کی طرح کہا ہے؟ جی یہاں پہ جو ابھی میں نے آپ کو پس منظر میں بتایا، منافقین کی طرح کہا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بھی بیٹھتے تھے اور سنتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور ان کی طرح نہ ہو جانا، ولا تکونوا کالذین، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور حقیقت میں دراصل وہ نہیں سنتے. یعنی کہ ان کے دل جو ہے وہ بھلائی نہیں چاہتے، وہ صرف سننے کے لیے سن رہے ہیں، وہ عمل کرنے کے لیے نہیں سن رہے. تو ان کی طرح اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے انسان کو، مومنوں کو. ٹھیک ہے. ان، بے شک، شرط دواب. جی شرط دواب اسٹوڈنٹ، یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی فیمس ہے اور بہت ہی زیادہ یہ ہر دفعہ آتی ہے، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے MCQs بھی ہیں، اس کے شارٹ کوسچن بھی ہیں. شرط دواب، یقیناً، ان، بے شک، یقیناً، شرط دواب، بدترین ہے، عند اللہ، نزدیک اللہ کے. جی سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں. ٹھیک ہے. سمم جہاں پہ بھی آئے گا، بہرے ہیں، گونگے ہیں. لا یعقلون، الذین، وہ جو لا یعقلون، لا کا مطلب نہیں ہے، یعقلون، عقل رکھتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں تمہارا کچھ نہیں ہے، ان کا ہی نقصان ہے، کیونکہ وہ بے شک وہ کہتے ہیں، کچھ شک نہیں ہے اس میں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، مگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے حقیقت میں وہ نہیں سنتے. کچھ شک نہیں ہے کہ خدا کے نزدیک یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے اب یہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کس وجہ سے جانوروں سے بدتر ہیں؟ جی جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور حقیقت میں وہ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، بوجھ نہیں رکھتے، وہ حقیقت میں گونگے ہیں، بہرے ہیں اور نہیں سنتے. اور اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو، مگر وہ جو ہدایت ہے وہ لینا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. ولو، اور اگر، علمہ، جانتا، اللہ. ٹھیک ہے. علمہ، جانتا، اللہ فیہم، اس میں، خیرن، کچھ بھی بھلائی یا تھوڑی سی بھی، یا خیر چاہتا، خیر کا مطلب بھلائی. ٹھیک ہے. لا، ان کو ضرور، لسمعہم، اور ان کو ضرور توفیق بخشتا سننے، ولو، سننے کی توفیق ضرور بخشتا، ولو، اور اگر، اسمعہم، انہیں سنوا دیتا، یعنی کہ انہیں توفیق بھی بخشتا، اسمعہم، اور وہ سن بھی لیتے اور انہیں سنوا بھی دیتا، تولو، اور تو وہ پھر جاتے، یعنی کہ وہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر ان کو توفیق بھی بخش دیتا تو اس کے بعد وہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے بعد وہ پھر اپنی بات سے پھر جاتے، وہم، اور وہ ہیں ہی، معرضون، منہ پھیرنے والے یا پھر روح گردانی کرنے والے. ٹھیک ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اگر خدا ان میں نیکی کا تھوڑا سا بھی مادہ دیکھتا، یعنی کہ ان میں تھوڑی سی بھی نیکی دیکھتا، تو ان کے
ضرور ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے وہ سماعت دے دیتا تو وہ ضرور منہ پھیر کر بھاگ جاتے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں. جی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ شرط دواب انہی کے بارے میں کہا گیا ہے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہیں، استجیبو قبول کرو، للہ دعوت اللہ کی، وللرسولی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جب یحییکم زندگی دی. ٹھیک ہے، زندگی دی تمہیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو اس چیز کی طرف، اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرئی کسی بھی آدمی کے درمیان، بین المرئی درمیان، مرئی آدمی، وقلبہ اور اس کے دل کے، قلب کے، وانہ اور بے شک، الیہ اسی کی طرف، تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے یا پھر جمع کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے یا پھر جمع کیے جاؤ گے. جی، اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا. اس کا با محاورہ ہے، مومنو خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو، جب کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی یعنی کہ ہمیشگی کی زندگی، جاوداں زندگی بخشتا ہے. اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج ہمارا ترجمہ رکوع کا ہاف. آئیے اب اس کے شارٹ کوسچن اور پھر اس کے ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں. یہ آپ نے ایم سی کیوز آپ نے اس کے اپنے یونیک نوٹ سے یاد کر لینے ہیں. اور یہ دیکھیں اس کے شارٹ کوسچن میں آپ کو بتاتی چلوں. لا یسمعون، لا نہیں، یسمعون سنتے، ومعرضون اور منہ پھیرنے والے. ٹھیک ہے، ان شر الدواب عند اللہ، یہ اسٹوڈنٹ یہ بہت ہی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ آیت ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے، ان شر الدواب عند اللہ اسم بکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک گونگے، بہرے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو عقل، سمجھ، بوجھ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے. استجیبو قبول کرو، وہ تحشرون کے معنی ہے اور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. فآواکم وایدکم، پس اس نے تمہیں جگہ دی، وایدکم اور قوت بخشی. اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہے آپ کے ایم سی کیوز. اوکے، ایم سی کیوز بھی آپ نے اپنے یونیک نوٹ سے، یہ میں نے ادھر لکھ دیے ہیں، آپ ادھر سے بھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے یونیک نوٹ سے بھی، صفحہ نمبر ہے آپ کا یونیک نوٹس کے صفحہ نمبر 24 25 سے آپ نے اس کے یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں. یہ دیکھیں شر الدواب سے کیا مراد ہے، خدا کے نزدیک کون لوگ بدترین جانور ہیں. ٹھیک ہے، شر الدواب کا مطلب ہے بدترین جانور، اور یہ کافروں یعنی یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین کو کہا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ عقل، سمجھ، بوجھ رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، یہ ہے آج کا ہمارا سبق. آپ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.